بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون۔ فرمایا اے او لوگو جنہوں نور ایمان نصیب ہویا تو انہوں زیب دینا اور تواڈے واسطے ضرورت ہے کہ تسی اللہ دی اطاعت کرو۔ تقاضۂ ایمان ہی ہے کہ تواڈا ہر فعل اطاعت الہی دی حد چ جائے، تواڈی سوچ اور فکر تو لے کے کردار تک اطاعت الہی ڈھل جائے۔ اطاعت الہی کے ہے ورسولہ، اللہ دے رسول دی اطاعت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی اطاعت۔ یعنی بندے دے کول معیار ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت، جڑی اللہ دی اطاعت دی سند ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اس سے نو صوفیاء فنا فی الرسول آخدے۔ فنا فی الرسول تو مراد یہ ہوندا کہ بندے دا کردار جڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ڈھل جائے۔ ایک کیفیت ہوندی جڑی مراقبہ کرائی ویندی، جس سے مشاہدات بھی نصیب ہوندے، حضور دی بارگاہ دی حضوری بھی نصیب ہوندی، لیکن یہ اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جڑیاں کیفیات دل چاہندیاں یہ اعمال اور کردار نو، سوچ اور فکر نو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ڈھال دین اور بندہ مجسم اطاعت بن جائے۔ ولا تولوا عنہ، اس تو پھر وہ نہیں بتقاضۂ بشریت لغزش دا ہو جانا، غلطی دا ہو جانا، سستی دا ہو جانا، یہ اور گل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے، وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی گناہ معاف کرنے والا اور وہی رحم فرمانے والا، پوری اپنی خلوص دے نال کوشش لا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت وچ۔ وانتم تسمعون، یہ گل تسی بار بار سنتے بھی پے ہو، جان دے ہو کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ اور بڑے مزے کی گل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ ایک عام آدمی دی زندگی ہے۔ بازار چو سودا سلف حضور خود لے آنے، گھر دے کم وچ ازواج مطہرات دا ہاتھ بنا لینے، بکریاں چرانے دا کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ یعنی زندگی دے جتنے ایک عام روٹین تو لے کے تے ایک معلم، ایک جرنیل، ایک فاتح، ایک حکمران، ایک قاضی، ایک فیصل، ایک جج، یعنی زندگی دے ہر شعبے نقش کفے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ اور بالکل عام آدمی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت زندگی گزار سکتا۔ اور پھر دنیا تے زندگی گزارنے دے جتنے طریقے انہاں جو سب تو خوبصورت، سب تو آسان وہ طریقہ جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ یعنی یہ نہیں کہ حضور کا اتباع مشکل ہے تو دوسرے طریقے آسان ہیں تو آسان چھوڑ دیو تو مشکل اختیار کرو۔ مزے کی گل ہے کہ حضور کا اتباع جڑا زندگی دے باقی جتنے طریقے انہوں سارے جو آسان ترین طریقہ، یعنی کوئی کم بھی سامنے آ گیا اس نو اگر حضور دے اتباع وچ کرو تو وہ سب تو آسان اور صحیح ترین طریقہ، چونکہ جڑا طریقہ صحیح ترین ہوگا وہ آسان ہوگا۔ سو فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ اطاعت الہی ولا تولوا عنہ، اس تو روگردانی نہ کرو، میں دنیاوی لالچ سے چاہ کے، شیطان دے وساوے سے چاہ کے، نفس دے فریب چاہ کے تے اس تو روگردانی نہ کرو۔ انتم تسمعون، تو ساڈے تے تو اللہ دا یہ کرم ہے کہ تو سانو سماعت نصیب ہوئی ہے حقیقی، یعنی تسی گل سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، اس تے تانوں نور یقین بھی نصیب ہے اور توفیق عمل بھی ارزاں ہوگی۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جڑے آکن جی اساں سن لیا اور نہ سنیا کوئی نہ ہوگا۔ بعض لوگ ایسے دعوت انہوں دا مسلمان ہی نہ ہوندا لیکن دین دی گل آدھے نا سی آپ جاننے ہیں یار تیرے دسنے دی ضرورت نہیں، تو معتبر نہ بن سن پتا سی جاننے، عمل نہیں کرتے۔ اور کفار دا بھی ہے وتیرہ ہوندا، جس لئے اللہ دا رسول وہ آدھے نا سی آپ بہتر جاننے کس دی عبادت کرنی، ساڑا پیو دادا کر دیا، اے سارا ساڑا پیو دادا جڑا یہ غلطی کردا رہا تو ہن تسی ساری اصلاح کرنا آ گئے، جو کچھ اسی جاننے ہو بہتر، فرمایا وہ کچھ نہیں جان دے، انہیں سنے ہی کوئی نہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یاکلون، اللہ دے نزدیک تمام جانداراں چو سب تو برا جاندار وہ ہے جیڑا اللہ دے رسول دے حکم دے مقابلے گنگا اور بہرا بن گیا اور کوئی اس نے عقل کوڑو بھی کم نہیں لیا۔ صاحب تفسیر کبیر روح المعانی نے ایک گل لکھی ہے کہ انسان جیڑا اپنی حیثیت باقی جانداراں نالوں اعلیٰ اور فرشتیاں نالوں کم ایک درمیانی درجے دی مخلوق ہے، لیکن جس ویلے یہ اللہ تے ایمان لے آندا، اللہ دے حبیب تے ایمان لے آندا اور اس تے جہاں فشانی نہ کوشش کردا تے اس دے منازل و مقامات فرشتیاں نالوں بلند تر ہو گئے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کفر اختیار کردہ اور برائی اختیار کردہ تو پھر اتنا تڑا گردہ ثم رددنا اسفل السافلین، پھر ای جانوران تو بھی بد اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوران تو بھی گیا گزرے ہو ویندا، پھر اس دی صورت اس دی حیثیت بدترین ہو ویندی۔ صوفیاء سلاسل تصوف ایک مراقبہ کرانے، مراقبہ رویت اشکال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی دا ایک احسان ساری مخلوق تے ہویا کہ جڑے بندیاں دی شکلاں بگڑ ویندیاں، بندر اور خنزیر بن کے تباہ ہو ویندے، یا اجتماعی عذاب قوماں تے ہوندے اور قوماں دیاں قوماں غرق ہو ویندیاں، وہ عذاب اللہ نے معاف کر دیتے، وہ ٹل گئے اور بظاہر وجود دیاں شکلاں بگڑنیاں موقوف ہو گئیاں، لیکن کردار دے نال نال روح دی شکل بگڑ دی رہندی۔ بظاہر بدن انسانی رہندا لیکن کتنے ایسے انسانی بدن ان کے جنہاں دی روح دی صورت اگر ویکھی جائے تو کوئی اژدہا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی درندہ، کوئی مصیبت ہے، کوئی جتنی نافرمانی کردا، اور ہر نافرمان کسے نہ کسے درندے دی ایک خوب پیدا ہو ویندی جڑی اس دی عادت ہوندی نا وہ اسے آ ویندی، اس دے مطابق اس دی شکل تبدیل ہوندی رہندی۔ صوفیاء ایک مراقبہ کراندے ہوندے ہیں، مراقبہ رویت اشکال، اور جنہوں نصیب ہے اگر وہ ویکھن کسے شہر تے کھڑے ہو کے شہر کا جائزہ لیا جائے تو شہراں دے شہر درندیاں نال جانوراں نال اور اژدہاواں نال بھرے نظر آتے ہیں، اس واسطے کہ احکام الہی دی نافرمانی بہت زیادہ ہو گئی، اور حیرت ہوندی ہے کہ لوگ اس زندگی تے مطمئناً اور توبہ نہیں کرتے۔ اسی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساتھیاں نوں مراقبہ کرانے ہوندے، اور میں بڑے عرصے دا یہ چھوڑ دیتا اس واسطے کہ لوکاں چو استعداد نہیں رہی کہ انہوں نے یہ چیزاں جڑیاں دسیاں جان یا اس مقام تے پہنچایا جائے۔ لوگ بہت کمزور ہو گئے، بڑی مشکل ہے کہ کسی نو احکام الہی تے قائم بھی رکھا جائے۔ لوگ اپنی بڑائی مبتلا ہو گئے ہیں، اپنے آپ بجائے اس لیے شکر کیتا جائے کہ لوگوں دی سہولتاں مسخ ہو گئی، اللہ نے میری بچائی ہوئی ہے، اس دی بجائے لوگ جڑے وہ اپنی بڑائی مبتلا ہو کے پھر اس تو بھی بہتے رہتے ہیں، اور بہت مشکل ہے کہ کسی نو اس مصیبت پھنسا دیتا جائے۔ سو فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو برا جاندار وہ ہے جڑا احکام الہی دے مقابلے گنگا بہرا بھی ہو گیا اور عقل نہ بھی کم نہ، اس لیے ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اگر انہاں کوئی بھلائی دا پہلو ہوندا، اللہ جے علم وچ ہوندا کہ اس وچ کوئی نیکی بھی ہے اور اس نے پیدا ہو کے میرا شکر بھی کرنا، شیطان دی گل نہیں مننی، تو اللہ اس نو سننے دی سمجھنے دی توفیق بھی دے دیندا۔ ایک ہوندا سما، وہ ہوندا صرف سننا، ایک ہوندا اسما، وہ ہوندا ایسا سننا جس تے عمل دی توفیق ہوئے۔ سو فرمایا
لاسمعہم انہاں ایسا سنائندہ کہ انہاں توفیق عمل ہو گئے، یعنی ایسا سننا جس تے توفیق عمل ارزاں ہو جائے، جس تے بندہ نیکی دی گل اس طرح سننی کہ بندے دی زندگی بدل جائے، نیک ہو جائے۔ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ انہوں اگر خدا انہاں دے وچ صلاحیت نہیں، انہوں نے اپنی صلاحیت فطری جڑی اللہ نے دیتی وہ ضائع کر دیتی، گناہ پہ کے، برائی پہ کے، بدکاری کر کے، بدکاراں دا سنگ کر کے، کفر و شرک پہ کے وہ ضائع کر دیتی۔ جس ویلے وہ صلاحیت ضائع ہو گئی تو اگر انہوں نے سنوا بھی دیتا جائے تو پھر بھی یہ نس جان کے عمل دی توفیق نہیں ہوئے گی، چونکہ توفیق عمل وہ خود ضائع کر چکے نا اپنی برائی دی وجہ تو، اپنی بدکاری دی وجہ تو۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطری صلاحیت لے کے پیدا ہونا، لیکن جس لئے وہ معاشرے چاہتا بنیادی تربیت اس تے بڑا اثر کر دی، سما بواہ یو بیدانی او یو مجسانی او یو نصرانی، اس دے جڑے والدین ہیں اس دا جڑا ماحول ہے وہ کسے مجوسی بنا دینا، کسے یہودی، کسے مختلف فرقہ بن دیندی بنیادی تربیت والدین دی۔ پھر کوئی بڑا خوش نصیب ہوئے بالغ ہونے تو بعد وہ اپنے شعور نو کم لے آوے، عقل نہ سوچے سمجھے، حق نو تلاش کرے، اللہ اس دی رہنمائی حق دی طرف کر دینا۔ لیکن اگر وہ پرواہ ہی نہ کرے اور زندگی اسی طرح ضائع کر دے تو پھر اس کے سامنے حق دی وضاحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جتنی وضاحت حق دی ہوندی رہے اتنا وہ اعراض کرتا رہندا، دور نسدا رہندا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگو اللہ اور اللہ کے رسول دی دعوت قبول کرو، اے ایمان والو اللہ دے رسول دی دعوت نو قبول کرو، چونکہ انہاں دی جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت ہے یہ حیات جاوداں بخش دی ہے، زندگی او ہے جس دی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، مبارک زندگی دنیا تے بھی، برزخ بھی، آخرت بھی، اور دائمی اور ہمیشہ یہ حیات جاوداں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کسی مصیبت دی طرف نہیں بلا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کسی تکلیف دی طرف نہیں بلا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کسی مشکل دی طرف نہیں بلا رہے، بلکہ دعوت دے رہے ہیں حیات جاوداں دی۔ تسی حضور دے دعوت لبیک آکھو خلوص دل نال اور اپنے کردار نو اس دے مطابق کر لو تو تسا موت نو بھی شکست دے دیتی، تسی لافانی ہو گئے، موت دی منزل بھی تواڈے واسطے مبارک ہو گئی، اس چ بھی مزے نہ گزر جاؤ گے، برزخ وچ بھی موج کرو گے، آخرت وچ بھی عزت پاؤ گے، انعامات پاؤ گے۔ یہ حیات جاوداں ہے دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی آپ کی عنایت ہے، وہ کسی شاعر نے اس کا شعر آکھے ہے کہ زندگی آپ کی عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ زندگی آپ کی عنایت ہے ورنہ ہم لوگ مر گئے ہوتے۔ فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ کے رسول دعوت دینا تو انہوں حیات جاوداں بخشنے واسطے۔ اور یہ بھی یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گل یاد رکھو، اگر تسی اللہ کے رسول کی دعوت ٹھکرا دو گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پھر بندے دے اور اس دے قلب دے درمیان حائل ہو ویندا، پھر اس کو کوئی ہدایت نصیب نہیں ہوندی، پھر رکاوٹ بن ویندا ہدایت دی۔ اگر حضور دی نافرمانی کیتی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے لبیک نہ آکھیا جائے، خلوص دل نہ اطاعت نہ کیتی جاتی، دی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ کریم پھر ہدایت دی گل سننے اور سمجھنے تو محروم کر دیندا، اور بندہ ہمیشہ واسطے گمراہی دے وچ دھکیا ویندا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو چھوڑ دینا، اعراض کرنا، وہ دی پرواہ نہ کرنی اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا دوسرا معنی بھی علماء نے کیتا، وہ بھی درست ہے کہ اگر کوئی دعوت قبول کر لینا تو اللہ کریم گناہ دے اور اس دے درمیان آڑ بن ویندا اور اس میں حفاظت الہیہ نصیب ہے۔ یحول بین المرء وقلب، بندے دے افکار جڑے ہیں نفسانی انہاں دے اور اس دے دل دے درمیان آڑ بن ویندا اللہ، اس نو نفس دی خواہشات تو بچاؤنے دا سبب۔ دو معنی اپنی جگہ خوبصورت اور درست ہیں۔ اگر کوئی دعوت لبیک نہیں آکھدا تو اس نو سزا یہ دتی ویندی کہ اللہ اس دے اور کردار دے درمیان آڑ بن ویندا، پھر اس نو کوئی چنگی گل پسند نہیں ہوندی، کوئی چنگی دعوت سندا نہیں، مندا نہیں، ہمیشہ دی تباہی دا شکار ہو ویندا۔ اللہ پاک اس تو پناہ دے۔ اور جڑے دعوت قبول کر لیندے
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوندے، لیکن صحابہ اولیاء اللہ دے نیک بندے حضور دی دعوت نو قبول کرنے والے جڑے اے محفوظ ہو ویندے، اللہ انہاں نو گناہ تو بچنے دی توفیق عطا کر دیندا اور انہاں دی حفاظت فرماندا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور گل مکدی تے وے کہ تسا سارے اللہ دے سامنے جواب دینا۔ اصل کامیابی یا ناکامیابی کا معیار یہ ہے کہ جڑا اتھے سرخرو ہویا، جڑے تسا یہ معیار بنائے ہوئے کہ دنیا جس پیسے جمع کر لے وہ کامیاب ہو گیا، جس جائیداد بنا لی کامیاب ہو گیا، جس حکومت لے لی کامیاب ہو، فرمایا یہ معیار کامیابی دے نہیں۔ حکمرانہ حکومت چھوڑ کے چلے جانا، جاگیرداراں جاگیرہ چھوڑ کے چلے جانا، دولت منداں دولت چھوڑ کے چلے جانا، اللہ دے بارگاہ چ لوکاں نے اپنا کردار لے کے پیش ہونا۔ جس نے لبیک آکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز تے، اس نو اللہ دی طرف حفاظت الہیہ نصیب ہونی۔ اللہ زندگی بھر اس دی گناہ تو حفاظت کر کے اس نو باعزت اور با احترام طریقے نال اپنی بارگاہ چ لے، اتھے بھی شفقت فرمائے گا، رحمت فرمائے گا۔ اور جس نے انکار کیتا اس یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس تو نوکی دی توفیق ہی سلب کر لے گا، اور پھر اس نے توبہ دی توفیق بھی نہیں ہوئے گی، اور دنیا تے بھی رسوا ہوئے گا، موت بھی مشکل ہوئے گی، برزخ بھی مشکل ہوئے گی، حشر مصیبت ہوئے گی، اور ہمیشہ دی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اس مصیبت تو ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، اس مصیبت تو ڈرتے رہو جڑی صرف گناہگاراں تے نہیں آئے گی، بلکہ ہر بندے نو اپنی لپیٹ چ لے لے گی، جس سے نیک بھی ہو سکے۔ گناہگار جڑے انہوں نے توبہ نصیب ہو جائے تو وہ اس مصیبت تو بچ جا سن، نیک اپنی نیکی تے قائم رہے تو اس تکلیف دا اجر پا جان گے۔ لیکن اگر اس تو گھبرا کے ہٹ گئے اعمال و کردار تو تباہ ہو گئے، اور گناہگار اگر گناہ تے ہی قائم رہے تو تباہ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس فتنے تو ڈردے رہو، یعنی اللہ دے نال ایسا تعلق رکھو کہ اس فتنے تو اللہ بچا لے۔ ایک ایسا فتنہ ہو سی کہ ایسے مصائب ہو سن جڑے صرف گناہگاراں تے نہیں آؤں گے، نیک بھی اس دی لپیٹے چاہ جان گے، لیکن ایک مصیبت جس ویلے آندی ہے تو اس دے اثرات نیک تے اور مومن تے اور کافر تے مختلف واقع ہونے۔ مومن تے مصیبت ہوندی ہے تلافی مافات بن ویندی، یعنی کچھ جڑی کمی رہ گئی اعمال وچ اس نال پوری ہو ویندی، یا پھر ترقی درجات بن ویندی، اس نو جڑے ہور منازل قرب نصیب ہوندے ہیں جڑے اس مصیبت تو علاوہ نہیں نصیب ہو سکدے۔ جدی سب تو ایک عام سمجھ چاہن والی مثال شہادت ہے کہ اگر بندہ سر میدان کفر دے مقابلے قتل نہ ہوئے تو شہادت کتھوں پائے؟ یعنی شہادت نصیب ہی قتل تے ہوندی، تو بظاہر تے بڑی مصیبت ہے لیکن حقیقتاً بہت بڑا انعام ہے۔ تو مومنین واسطے او فتنے او مصیبتاں انعام دا سبب بن ویندیاں، اور کافر واسطے کافر تے مصیبت ہوندی ہے تو او تلافی معافات یا ترقی درجات نہیں بندی، وہ از قسم عقوبات ہوندی، سزا دی قسم چ ہوندی۔ ہن جڑی تلافی معافات یا ترقی درجات بندی مومن دا، اس دا اثر دل تے اے ہوندا کہ دل پرسکون رہندا، مطمئن رہندا، اور جڑی بندی از قسم عقوبات سزا بندی ہے جڑی مصیبت، اس نال دل نو بھی بڑی تکلیف ہوندی، انسان پریشان ہو ویندا، دل گھبرا اٹھدا اس دا، اور اس دے بظاہری حالات بھی بہت اساں تکلیف ہوندی۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ دے عذاب بڑے سخت ہیں۔ یہ گل یاد رکھو، اللہ کریم دے جڑی گرفت یہ بڑی شدید ہے۔ اگر وہ کسی مہلت دے دینا، ایک اتباع دا ایک قاعدہ کہ کسی نے اگر زہر کھا لے اور کھانے تو بعد اس نو ہیضہ ہو گیا، اس نو کیا شروع ہو گئی، پیچس شروع ہو گئی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ بچ جائے گا، زہر دا اخراج ہو جائے گا کسی پاس۔ لیکن اگر زہر کھا کے ہضم ہو گئی ہے، کوئی اس کا اثر یہ نہیں ہوا کہ اس نو ہیضہ ہو گا، وہ مر جائے گا، وہ بچے گا نہیں۔
یہ مثال گناہ دی ہے. برائی اگر کیتی ہے تو کوئی تکلیف آ گئی ہے، توبہ دی توفیق نصیب ہو گئی، اللہ اس تو بچا لیا. لیکن اگر برائی کیتی تو اس کا بگڑتا کچھ نہیں، اس کو مہلت ملتی ویندی کا مطلب ہے کہ وہ مر جائے گا. ایک باری تباہ ہو گیا، اعمال نہیں، اس کا کردار نہیں، اس کا ایمان خطرے چ، اور ایمان جاندر ہے تو اس کو کے بچے گا. سو فرمایا ایسا مصیبت تو اللہ دے نال تعلق رکھو، اللہ دی پناہ منگو، اور وہی قادر ہے جڑا اسے استقامت دے سکدا. سو اللہ کریم دے نال ایسا تعلق رکھو کہ جڑا ہر حال وچ اللہ دے نال وابستہ رکھے، فراخی ہوے تاں بھی، تنگی ہوے تاں بھی. یہ مختلف اللہ دی طرف امتحانات آؤندے ہیں، بیماریاں آؤندیاں، مشکلات آؤندیاں، دشمنیاں بن ویندیاں. بین الاقوامی طور تے صورت حال ایسی بن ویندی کہ جی فلانی طاقت سانو تباہ کر دے گی. لیکن اگر تسی اللہ دے نال اپنا تعلق درست رکھے تہاڈا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو جی تسی اللہ دی نال تعلق ہی تروڑ لیا تو پھر کوئی تانوں تباہ کرے نہ کرے، تہاڈا اپنا کردار تہاڈی تباہی واسطے کافی ہے. جس لئے بندہ خود تعلق الہی تو معروم ہو گیا تو شیطان واسطے ایک کھلونا بن گیا، جدے مرضی اس نے لئی پھرے، جو مرضی اس نے ذلیل کرتا پھرے. اس دی دنیاوی زندگی بھی ذلیل ہو گئی، موت بھی ذلت دی آئے گی، برزخ بھی ذلیل رہے گا، اور آخرت بھی ذلت اس دا مقدر بن گئی. سو فرمایا اس گل دا خیال رکھو، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایسے ابتلا، ایسیاں مصیبتاں اور ایسے طوفانہ تو ہمیشہ اللہ دی پناہ منگو جڑے صرف بدکاراں تے نہیں آؤں گے، بلکہ عامت الناس انہاں دی لپیٹ آ جائے گی. اسے نیک بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے. جس طرح زلزلہ آ گیا تو ضروری تو نہیں سارے بدکار، نیک لوگ بھی بچے. اور آسمانی مصیبتیں آ ویندیاں، زمینی مصیبتیں آ ویندیاں. افغانستان تے حملہ ہو گیا، بے شمار مخلوق قتل ہو رہی ہے، عراق وچ بے شمار مخلوق قتل ہو رہی. سارے بدکار تو نہیں قتل ہو رہے، نیک بد ہر قسم دی مخلوق اس دی زد چاہ ویندی. فرمایا ایسے فتنے تو اللہ دی پناہ منگو، اللہ دے نال تعلق رکھو. اگر ایسی مصیبت آ ویندی تو نیک لوگاں واسطے وہ ترقی درجات تلافی مافات دا سبب بن ویندی کہ انہاں دا تعلق رب کریم نال موجود ہوگا. اور جڑے اللہ تو لا تعلق ہو چکے انہوں واسطے محض عذاب ہوندہ دنیا دا بھی اور آخرت دا بھی. سو اس چیز تو ڈردے رہو اور اللہ دے عذابہ تو ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا، اور بڑا اس دے عذاب بہت سخت. دنیا تے بندہ سوچ نہیں سکتا کہ کس قسم دے شدید اور سخت عذاب ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.